نفرتوں کو مٹایا جا سکتا ہے۔ ہندوستان ایک دھارمک ملک رہا ہے، لوگوں کی دھارمک آستھائیں بہت اہمیت رکھتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ بہت گہری آستھائیں ہوتی لوگوں میں، اور لوگ دھرم گروؤں کو بہت فالو کرتے ہیں۔ اسی مہم کی چلتے ہم لوگوں نے پچھلے 1-1.5 مہینے پہلے دہلی میں انٹرفیتھ کانفرنس کری تھی، جہاں ہم لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم پورے دیش میں ہر شہر میں جا کر کوشش کریں گے انٹرفیتھ ڈائیلاگ کریں، تمام مذہب کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں۔ ہماری کونسل کا مقصد تمام سجادگان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کا تھا ہی، لیکن حالات جو گزر رہے ہیں کیونکہ معاشرے کے حالات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہم تمام دھرم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ لے کر کے آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، یہ ہمارے مذہب سے اوپر اٹھ کر کے ہمارے ملک کے لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کچھ کریں، اس ملک میں امن و امان قائم رہے گا، یہ ملک ترقی کرے گا۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جن کی جو مذہب ہیں وہ بے شک اپنے مذہب پہ چلیں، اپنے مذہب کی جو ٹیچنگس ہیں، تعلیمات ہیں، اس کو فالو کریں، اپنے مذہبی اراکین جتنے بھی آپ کے فرائض ہیں اس کو انجام دیں۔ لیکن جب ہم اپنے اپنے گھروں سے باہر ہوں تو ہماری پہچان صرف ہندوستان ہونی چاہیے، ہم ہندوستانی ہونے چاہیے، کیونکہ کوئی مذہب نفرت کی بات نہیں کرتا، کوئی مذہب ایک دوسرے سے برا بھلا کہنے کی بات نہیں کرتا۔ آج حالات ایسے بن چکے ہیں کہ نہ تو ہم ایک دوسرے کو برداشت کر پا رہے ہیں، نہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر پا رہے ہیں، اور الزام ایسے لگاتے ہیں کہ یہ تیرا دھارمک استھل، یہ میرا دھارمک استھل، یہ تیرا مذہب، یہ میرا مذہب۔ نہیں، ہمیں ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کر کے ایک واپس سے جو 1857 میں انگریزوں کے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے کرانتی چلائی گئی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ تمام دھرم گروؤں کو مل کر کے اس ملک سے اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے ایک کرانتی کی ضرورت ہے، اور اس کرانتی کو واپس سے منظر عام پہ لانے کے لیے ہم دھرم گروؤں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا، اور جو ملک کے دشمن ہیں، ملک کا ماحول خراب کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کو منہ توڑ جواب دینا ہوگا، خواہ کہ وہ کسی بھی مذہب کے ہو۔ نفرت کوئی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہندوستان کے آئین سے چلے گا، نہ تو اسلام سے چلے گا، نہ ہندوازم چلے گا، نہ سکھ سے چلے گا، نہ اسلام سے چلے گا۔ ہمیں ایک آئین ملا ہے جو دنیا کے سب سے بہترین آئینوں میں سے ایک آئین ہے۔ ہمارے ہندوستان کا سنویدھان دنیا میں سب سے مضبوط سنویدھان ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی حالات گزر ہو رہے ہیں اس کے لیے یوتھ کو ساتھ میں جوڑا جائے، کیونکہ یوتھ کا استعمال بہت غلط کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو برگلایا جا رہا ہے، ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے، فیک نیوز سرکولیٹ کر دی جاتی ہے، اور لوگ جلدی سے اس پہ یقین کر لیتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، اگر مذہب کے نام پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں تو کوئی مذہب نہیں کہتا۔ اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا، ہم ان کے امتی ہیں۔ جب ہمارے نبی رحمت للعالمین نے تو نفرت کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن حالات ایسے بناتی ہیں کہ ٹوپی اور داڑھی میں ہم گھومتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے مسلمان یہ جو بھی ایکسٹریمسٹ ہوگا۔ نہیں، ایسی حالات کیوں بنے؟ اس کی ذمہ دار ہمارے کچھ لوگ ہیں، ہمارے میں سے کچھ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں بدنامی کا باعث جھیلنا پڑتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام مذہب کے لوگ، میں آپ کے ذریعے ہمارے بھائی گرنتھی جی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا، آپ بھی ہوں اور دوسرے دھرم گرو ہیں جو ابھی یہاں بیٹھے تھے، چلے گئے پوجا پہ جانا تھا، ہم سب مل کر کے اس نظام آباد سے شروعات ہم لوگوں نے کل وارنگل میں انٹرفیتھ کانفرنس کری ہے، آج ہم نظام آباد میں ہیں۔ یہاں کا میں معلوم چلا ماشاءاللہ یہاں پر تو بہت محبت، گنگا جمنی تہذیب اپنے آپ میں ایک مثال ہے، سب ایک دوسرے کے مذہب کے جب بھی تہوار آتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں، خوشی سے ملتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں تمام لوگوں کو چاہتا ہوں کہ ہم آنکھ میچ کر کے گھر میں نہ سوئیں، ہم اپنے اپنے دھارمک استھلوں سے باہر نکلیں اور یوتھ کے لیڈر بن کر کے سامنے کھڑے ہو کہ نہیں بیٹا آپ یہ کام غلط کر رہے ہو، نہیں، چاہے میرا مذہب ہو چاہے آپ کا مذہب ہو۔ اگر ہم لوگ یہ 5 انگلیاں ہیں، یہ 5 انگلیاں بزرگوں نے کتنے کر کہا ہے کہ 5 انگلیاں جب مٹھی بنتی ہے تو اس کی طاقت کچھ اور ہوتی ہے، اور یہ 5 انگلیاں الگ الگ ہوتی ہے تو اس کی کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس مٹھی کو بن کر کے اس ہندوستان کی کامیابی میں اپنا رول ادا کرنا ہے، اس ملک میں امن و امان کی فضا قائم و دائم رہے اس میں اپنا رول ادا کرنا ہے۔ عالم دین آئیں گے، تقریر ایک ہوں گی مذہب کے نام پہ، دوسرے مذہب کے آئیں گے وہ اپنے مذہب کے ساتھ تقریر کریں گے۔ میں بہت سمپل شبدوں میں، بنا کوئی کوٹیشن کے، بنا کوئی آیت کوٹ کر کے، بہت، کیونکہ ہم لوگ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا، آج کل موبائل کی دنیا ہو گئی ہے، لوگ کتاب اٹھا کے پڑھتے نہیں ہیں، تو میں بہت اسپشٹ بتا رہا ہوں اس موبائل کا درپیوگ ہو رہا ہے، اس کا سدپیوگ کریں، اور
سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ کئی الٹے سیدھے میسیج سرکولیٹ تو نہیں کر رہے, ہیٹ اسپیچ کی سرکولیٹ تو نہیں کی جا رہی ہے, یا کسی تنظیم کے ذریعے کے گمراہ تو نہیں ہو رہے. ہم لوگوں کو اپنی ملک کے پرتی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے. ہم اپنے اپنے مذہب پہ قائم و دائم رہیں, اپنے اپنے مذہب کے فرائض کو فالو کریں. بے شک مذہب ہمارا پرسنل معاملہ ہے, لیکن ملک میں امن و امان کی فضا قائم رہی ہمارے ملک کا معاملہ ہے اور سنویدھان سے بنے ہوئے ہیں. اسی نیت کو لے کر کے ہم لوگ پورے ساؤتھ انڈیا کے دورے پہ ہیں. آج آپ تمام لوگ تشریف لائے, ہمارے بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, تمام سجاد خان بیٹھے ہیں. ان کی تو ماشاءاللہ عمر اتنی زیادہ ہے, اس کے باوجود میرے ساتھ سفر میں ہیں اور آگے سفر میں رہیں گے. ان کا بہت بہت شکریہ کہ جذبہ دیکھیے. خانقاہوں سے ہمیشہ محبت امن کا پیغام دیا ہے. خانقاہ میں آپ ہمارے ہندو بھائی بیٹھے کو بتاؤں, مٹھ کو خانقاہ کہتے ہیں. مٹھوں سے ہمیشہ محبت کا پیغام دیا ہے, چاہے وہ مٹھ ہندو بھائی کا ہو, ہمارے سردار بھائیوں کا ہو, چاہے مسلمانوں کا ہو. مٹھوں سے کبھی نفرت کی بات نہیں کی. اور مٹھ والے جو مٹھادھیش تھے, جن کو ہمارے یہاں زیادہ نشین کہتے ہیں, آپ کے یہاں کرنسی ہو گئے, ہندو مذہب میں مٹھادھیش بولتے ہیں, یہ لوگ اپنے اپنے مٹھوں میں اپنے اپنی خانقاہوں میں بند رہے اور ان کی خاموشی کی وجہ سے لوگوں کو موقع ملا اور نفرت کا ماحول بنا. یہی ہم چاہتے ہیں کہ تمام ہم لوگ مل کر کے منظر عام پہ آئیں. کوئی برا ہے تو اس کو برا کہیں, جو کوئی صحیح ہے تو اس کو صحیح کہیں. نفرت کسی کے لیے نہیں, محبت سب کے لیے ہونی چاہیے. یہی ہمارا پیغام ہے. محبت کا پیغام لے کے آپ کے شہر میں بھی آئیں, ہم لوگ مل جل کے اس ملک کی ترقی میں اپنا رول ادا کریں. اللہ تعالیٰ بطفیل جد بزرگوار خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہم تمام یہاں حاضرینوں کو بزرگان دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو ہر بلا آفت سے محفوظ رکھیں. ہم لوگ اس ملک کی ترقی میں اپنا رول ادا کریں. ہمارے ملک خوش و آباد رہے, ہمارا ملک ترقی کرے, ہمارا ملک وشو گرو بنے, اور ہم لوگ سب محبت امن کے ساتھ ایک پھولوں کے گلدستے کی طرح اس کھلتے رہیں, اور یہ ملک بھی کھلتا رہے. اسی دعاؤں کے ساتھ اسی آپ کے ریکویسٹ بھی یہی ہے کہ آپ اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. یہ نہیں کہ انٹرفیس میں شامل ہوئے, کرسی پہ بیٹھے, ہمارا بھاشن سنا, باہر جا کے بھول گئے. نہیں, انٹرفیس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے پہ فیتھ قائم کرنا. جو وشواس کی کمی نظر آ رہی ہے تمام دھرموں میں, تمام لوگوں میں, اس وشواس کو ہم کیسے واپس سے قائم کریں, کیونکہ ہم ہزاروں سالوں سے محبت کے ساتھ اس ملک میں رہتے آئے. آج ایسے کیا حالات ہوگا کہ ہم لوگ اس سے نفرت کی بات کر رہے ہیں. تو آپ لوگ اپنی اپنی ویکتیگت طور پہ جب تک ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے, جب تک ہم لوگ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. دھرم گرو آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمارا ساتھ دیجیے, ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ملک ترقی کرے گا. بہت بہت شکریہ. اسی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. خدا جانتے ہو ہم یہاں پر جڑ بیٹھے ہیں, جو یہ سمیلن آیوجن کیا ہے اور انڈیا صوفی کونسل نے, تو ویسے تو میں جتنے بھی منچ پر براجمان سشوبھت گنی گیانی جن ہے, پرچارک جن ہے, ان سبھی سے میں بہت چھوٹا ہوں. جتنی میری عمر ہے اتنی تو یہ سبھی پرچاروں کی دھرم سے واقفیت ہے. تو جیسے صاحب بتا رہے تھے, آج کل بلا برا یہ بہت چل رہا ہے, ہمیں ذمہ داری سمجھنا چاہیے. تو اس پر گرو گرنتھ صاحب جی میں مہاراج کہتے ہیں بانی میں, اول اللہ نور پایا قدرت کے سب بندے. مہاراج کہتے ہیں اول اللہ, وہ پرماتما جو ہے, اس کی شکتی نے اس جو سنسار ہم دیکھ رہے ہیں اس کو بنایا ہے. اور مہاراج کہتے ہیں قدرت کے سب بندے, جتنے بھی ہم انسان ہم دیکھ رہے ہیں, جو منشیہ ہم دیکھ رہے ہیں, مہاراج کہتے ہیں اس کی پیدائشی پرماتما کی. پھر مہاراج آگے کہتے ہیں ایک نور تے سب جگ اپجیا کون پہلے کو مندے. وہ پرماتما نے اس سنسار کی رچنا کی ہے. تو مہاراج بعد میں کہتے ہیں کون پلے کو مندے. انسان بھلا ہے یا برا ہے یہ نرنا ہم نہیں کر سکتے. مہاراج کہتے ہیں یہ غلطی کبھی مت کرنا, کیونکہ پیدا اس پرماتما نے کیا ہے سبھی دھرموں کو, سبھی انسانوں کو, سبھی جیو جنتوں کو. کبیر جی تو کہتے ہیں کہو کبیر اے رام کی انش, جتنے منشیہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں ان سبھی کے اندر اس پرماتما کی ہوند ہے.
ذرے ذرے میں، پتے پتے میں، ہمارے نسوں میں، ہمارے رگوں میں، ہمارے خون میں اس پرماتما کی ہوند نرنتر اس کا پرواہ چل رہا ہے۔ اور گرو گوبند سنگھ مہاراج کہتے ہیں آگے، دیہورا مسیح تو سوئی پوجا اور نواج کوئی مانس سب ایک پہ انیک کو پرماؤ ہے۔ دیہورا مسیح تو سوئی مہاراج کہتے ہیں جو ہمارے مسلم لوگ، مسلم بھائی جو مسجد میں جس پرماتما، جس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جس پرماتما کی، جس اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اس سپریم پاور، اس پرماتما، اس اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور دوسری جگہ مہاراج کہتے ہیں پوجا اور نواج کوئی، جو ہندو لوگ، ہندو بھائی ہمارے جو مندر میں آرادھنا کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ بھی تو پرماتما کی پوجا کر رہے ہیں، جسے ہم پرماتما سمجھ بیٹھے ہیں۔ سبھی دھرم کے لوگ جو ارچنا، جو پوجا کر رہے ہیں، وہ اسی پرماتما تک پہنچنے والی آرادھنا ہے، پوجا ہے۔ تو مانس سب ایک پہ انیک کو پرماؤ ہے۔ مہاراج کہتے ہیں، مہاراج کی بانی کہتی ہے سارے منش تو ایک ہی ہے، پر اس کے اندر ایک ملینتا، ایک ہین بھاوتا، ایک دوسرے کے پرتی غلط فہمی، یہ جو پیدا ہو چکی ہے، مہاراج کہتے ہیں۔ تو یہ جو سمیلن انہوں نے، ہمارے مسلمان بھائیوں نے آیوجت کیا ہے، واقعی قابل تعریف دار ہے، اور بے شک ہم بہت دھنیوادی ہیں جو آپ نے ہم کو یہاں پر بلایا ہے، ہمیں شامل کیا ہے۔ تو صاحب بتا رہے تھے کہ انسانیت کی بات، تو گرو گوبند سنگھ مہاراج کہتے ہیں مانس کی جات سب ایک ہے پہچان بو، کہتے ہیں سارے ہی منش تو ایک ہی ہے، پر ہمیں ذمہ داری سمجھنا چاہیے۔ کہتے ہیں سب کا دھرم چلو ٹھیک ہے، دھرم سب کو مبارک ہے، اپنا دھرم، پر مہاراج کہتے ہیں سب سے بڑی جات مانوتا کی جات ہے۔ مانوتا، ایک دوسرے کو ساتھ میں لے کر چلنا، ایک دوسرے کو سمجھنا، یہ ہے مانوتا۔ سب سے پہلے جو آتا ہے مانوتا، ست، سنتوک، دیا، دھرم، دھیرج، جس بندے کے پاس ہے پھر وہ دھرمی کہتا ہے۔ تو مہاراج کہتے ہیں مانوتا جو ہے سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ مانوتا کیا چیز ہے، تو ہم کبھی کسی پر انگلی نہیں اٹھائیں گے۔ چلو آج ہم دیکھ رہے ہیں کچھ شرارتی لوگ جو ایک دوسرے دھرموں کے بیچ جاتی واد کا یا جو بھی ہو غلط فہمی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو دھرم سمیلن ایک ماتر ایسی جگہ ہے جہاں پر اپدیش سن کے وہ جو ویرودھی ہے دھرموں کے، انہیں بھی سدبدھی ملتی ہے۔ تو میں آشا کرتا ہوں ایسے جو دھرم سمیلن ہے وہ آگے بھی ایسے چلتے رہے۔ ہم بے شک اس میں شامل ہونے کو تیار ہیں۔ بہت بہت دھنیواد۔ جو بولا، اگر بولا لگا تو معاف کرنا، اگر اچھا لگا تو ہردے میں ضرور بسانا۔ واحگرو جی کا خالصہ، واحگرو جی کی بات مدت جو ہوا، وصل کھلا راز وطن، واصل حق میں صدا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ پڑتی ہے نظر میں شے پہ میری، آتا ہے نظر میں ساتھ تو ہی، کیا شان خدا کی، شکر خدا بے پردہ سمائی نینن میں۔ کثرت تو جسے سمجھا ہے یہاں، وحدت وہی ہے تو دیکھ آیا، کہتے ہیں جدا پر دیکھنے کو، پائی نہ جدائی نینن میں۔ برہمن دیر کو اور شیخ، ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں، ہندوستان کے شہنشاہ کی اولاد اور ان کے صاحب سجن نشین تشریف فرمائیں، ان کا دیدار ہی ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت عظیم ہے۔ اور جتنا صوفیان اسلام کے خانقاہوں کو دیکھیں گے، تمام مخلوق چاہے وہ کوئی بھی دھرم کے ہو، سب اتحاد محبت خلوص کے ساتھ آتے ہیں، ان کے پاس استفادہ سب کو پہنچتا ہے۔ بزرگان دین ہر مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، فریست وجود خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دست نیست۔ صاحب برادران عزیز، آج بھی بزرگان دین موجود ہیں، ان کی پشت پناہی سب کے ساتھ موجود ہے۔ آج بھی خانقاہوں میں تعلیم دی جاتی ہے، خانقاہیں آباد ہیں۔ تو لہذا جتنا ہو سکے بزرگوں کی صحبت اختیار کرو۔ ایک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت و 100 سال خلوت و بیدیا۔ ایک لمحہ بزرگوں کی صحبت 100 سال خلوت میں بیٹھنے سے افضل
عبادت کرنے سے افضل نظر کا ملنا ہوا بہانا ہماری دنیا بدل کر گھومتا پھرتا تھا جس کو ہو کے نادیدہ ہر سو میری ہی آنکھوں میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا مجھے معلوم ہوئی تجھ سے نہ ملنے کی صنم میں ہی خود پردہ ہوا تھا مجھے معلوم نہ تھا بات مدت جو ہوا وصل کھلا راز وطن واصل حق میں صدا تھا مجھے معلوم نہ تھا پڑتی ہے نظر جس شے پہ میری آتا ہے نظر میں صاف تو ہی کیا شان خدا کی شکر خدا بے پردہ سمائی نینن میں کثرت تو جسے سمجھا ہے یہاں وحدت وہی ہے تو دیکھ آیا کہتے ہیں جدا پر دیکھنے کو پائی نہ جدائی نینن میں برہمن دیر کو اور شیر چلا کعبے کو ایک کو بھی نہیں معلوم ٹھکانہ تیرا دیدہ و دل میں نظر صاف تو آتا ہے مجھے تیری آنکھوں سے دیکھ لیا تماشا تیرا تو جتنا ہو سکے بزرگوں کی صحبت اختیار کرو خانخواہوں کے مقصد مخلوق خداوندی کو رجوع اللہ کرانا ہر مخلوق کو اصل مقصد کی طرف لے جاتا تو جتنا بھی ہو سکے بزرگوں کی صحبت بزرگوں کی خدمت کیا کیجئے اور صحبت بزرگوں کی جب کرے گا تو لازم ہے کہ بزرگوں کا رنگ میں لگ جائے گا تو آج بھی بزرگان دین موجود ہیں اور سب کے شہنشاہ کی شہنشاہ یہاں پہ موجود ہیں غریب نواز ہندوستان میں تشریف لے آئے آج ہمارے لیے نعمت عظیم ہے آج ان کی اولاد بھی ہمارے لیے نعمت عظیم ہے جتنا ہو سکے بزرگوں کا ادب کرو اور یہ تو غریب نواز کی اولاد دیکھنا کیا ہے ارے تو بزرگوں کی نظر سے دیکھو تو پتہ چل جائے گا کہ ان کا مقام کیا ہے تو جتنا ہو سکے کثرت سے بزرگوں کے صحبت میں رہو اور بزرگوں کے پاس ذات پات کا سوال نہیں رہتا ہے والخلق عیال اللہ کہتے ہیں تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے سب کی خدمت کرنا خوشی کا کام ہے طریقت وجود خدمت خلق نیست و تدبیر و سجادہ و دلق نیست لہذا بزرگوں کی صحبت ان کی اتباع ان کے نقش قدم پہ چلنا اللہ تعالیٰ آپ کو باکمال صوفی بنائے اور صوفیوں کی خدمات میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ ہمیشہ تو میرے یہاں وعد بیان کثرت سے ہوتے ہیں حلقے مریدی میرے کثیر تعداد میں یہاں پر آپ کو اندازہ ہے کہ اصل مقصد خانقاہ کا تعویذ گنڈے دھوادہ تقاریر اللہ عرض پہ بندہ فرش پہ بیچ میں میری مریدی کو دکان نہیں خانقاہوں میں اللہ کا خلق اس کی معرفت اس کی دین کی تعلیم دی جاتی ہے وطن صاحب قبلہ کو دیوان پڑھیے ارشادات وطن پڑھیے سفر در وطن پڑھیے تو خانقاہ کا مقصد آپ کے سامنے پورا کھل کے آ جائے گا تو جتنا بھی ہو سکے کیونکہ آپ تو ہمیشہ میرے بیانات سنتے ہیں آج خالی اتنا ہی کہنا ہے کہ ہم سب خانقاہوں والے مل کے اتحاد محبت اور خلوص کے ساتھ مخلوق کی خدمت کیا کرو ہر مخلوق تمہارے پاس آتے جاتے رہے گی ان کے ہر پریشانیاں دور ہو جاتے ہیں دعاؤں کے ذریعے تو صوفیاء نظام دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ تو تقریر میں سب آپ کو کھول کے ہی بیان کرتا ہوں آج خالی اتنی بات یاد رکھیے تعویذ گنڈے دھواندار تقریر خانقاہوں کا اصل مقصد نہیں ہے خانقاہ کا ایک ہی یہ منشا ہے من عرف نفسہ فقد عرف خود شناسی سے خدا شناسی کی تعلیم یہ خانقاہوں کا مقصد ہے مسند سجادگی پہ ہے لیکن آپ کی عمر آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ اتنے لمبے سفر کریں پچھلے 2 دن سے 200-300 کلومیٹر ہم قریب 400 کلومیٹر چل کر آ گئے ہیں اور 400 کلومیٹر بھی میرے ساتھ اوڑ جائیں گے کوئی مریدوں کے یہاں کوئی ہم عیش کرنے نہیں جائیں گے کوئی نظرانے لینے نہیں جائیں گے صرف اس خدمت کے لیے نکلے ہوئے ہم سب لوگ مل گئے آج ہمارا 15-20 جنوں کا ایک ڈیلیگیشن ہے پورا جو انٹرفیتھ کانفرنس کے لیے نکلا ہوا ہے آپ جذبہ دیکھیے اس عمر میں بھی تو ہم لوگوں کو ایسے بزرگوں سے انسپائر ہونا چاہیے اور سیکھنا چاہیے جب ان کا جذبہ اتنا ہے تو ہم لوگوں کو ان سب کی باتوں پہ لبیک کہنا چاہیے ہم خدمت خلق کے لیے ہیں ہم آپ لوگوں کو تعاون چاہتے ہیں چاہے کوئی سا بھی دھارمک اصطلاح آپ خانقاہ کی جو بات کر رہے تھے سب چیزوں کا لپل ہوا بھی یہی ہے خانقاہ ہو مٹھ ہو چاہے گرودوارے ہوں یہاں پر دھرم پریورتن کے کام نہیں ہوتے ہیں یہاں پر کرم پریورتن کے کام ہوتے ہیں آپ جاؤ گے برے تو اچھے بن کے باہر نکلو گے تو اس لیے ان کی صحبت میں رہو ان سے نسبت بنائے رکھو اگر آپ کسی بھی دھرم کے اگر مسلمان خانقاہوں سے نسبت رکھیں اگر
सिख समाज से हैं तो गुरुद्वारों से निस्बत रखें हैं, हिंदू भाई हैं तो वो मठों से निस्बत रखें। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। वहाँ आप जाओगे तो आप उनके अकीदतमंद कहलाओगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं कहलाओगे। अजमेर शरीफ की बारगाह के अंदर मीठा लंगर बनता है, तो इसलिए बनता है कि हर मजहब के आदमी आए और बिना कैद रंग व नस्ल आए, लंगर का कब्र को चेक करके जाएँ। उस पैगाम को लेकर हम निकले। आप लोगों का ताउन चाहिए, आप लोग यहाँ आए हैं, ये अहद करें कि हम इस मुल्क के लिए हमारी जो खिदमत हैं उसको अंजाम देंगे, क्योंकि इस मुल्क से नफरत खत्म होगी तो हमारे मुल्क की खिदमत होगी। तो नफरतों को ख़त्म करना है, एक साथ रहना है, हिंदुस्तान के अंदर हम लोगों में हिंदुस्तानी बन के रहना है, चाहे हम हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों। इसी दुआओं के साथ मैं आपसे ये इजाज़त चाहेंगे। आप लोग सब तमाम लोग तशरीफ़ लाए, आप लोगों ने वक्त दिया, तमाम सज्जाद खान हमारे साथ हमारे घर से बैठे हैं, जनाब इनका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, समय दिया हमें। यूनुस मिर्जा साहब, यहाँ की जो लोकल पूरी बॉडी है हमारी काउंसिल की, उनका, दाऊद साहब का, तमाम लोगों का आपने जो मेहनत करके इस जलसे को कामयाब बनाया, उसके लिए आप लोग सबको मुबारकबाद। ठीक है, ये एक बार कोई फर्द अगर कह रहा है तो उसको बार बार दोहराने लगा रहे हैं यहाँ पर। तो मेरी नौजवानों से अदबन गुजारिश है कि ऐसे चीज़ों से हम जो है बचें कि एक गुस्ताख जो बदतरीन मलून जो गुस्ताखी करता है उसकी बात को सुने और उसको वहाँ पर ही ख़त्म कर दें। और आप में अगर ईमानी हरारत है तो उससे सवाल करें, या नहीं तो फिर आप उसको खामोश बैठें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुल्क में अमन अमान को कायम रखे इत्यादि। ये सोची समझी साजिश है तमाम लोगों की जानिब से। ये जो है एक मुल्क में माहौल बनाया जा रहा है, तो इस माहौल को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम छोटे छोटे बातों पे अपने आप को इश्तिहार में लाकर आपस में इत्तेहाद को ख़राब ना करें। मेरी अदबन आप लोगों से बार बार यही गुजारिश है कि इत्तेहाद को कायम रखने के लिए एक दूसरे से मेल मिलाप, इंसानियत। आज जैसा एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस है, इसका मकसद यही है। इंटरफेथ का मतलब यह है कि तमाम मज़ाहिब के